بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی معاشرے کی نظر میں اچھی عورت وہ ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جبکہ اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اچھی اور نیک عورت کی 10 خوبیاں اور نشانیاں بیان کی ہیں جن سے کوئی بھی انسان ایک اچھی عورت کو پہچان سکتا ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ عرب کی ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ ایک اچھی اخلاق والی عورت میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ مجھے بتلائیں، تاکہ میں ان باتوں پر عمل کر کے اچھی عورتوں میں شامل ہو سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ان 10 باتوں پر عمل کر لو گی تو اچھی عورتوں میں شامل ہو جاؤ گی، اور یہ 10 خوبیاں جس بھی عورت میں موجود ہوں تو سمجھ لینا وہ عورت اسلام کا پیکر ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت کم جھگڑا کرنے والی ہوگی، یعنی شوہر کو زیادہ پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ زیادہ جھگڑا کرنے والی عورت شوہر کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے۔ جو عورتیں شوہر کو پریشان نہیں کرتی اور ان کے غصے کو برداشت کرتی ہیں تو اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس عورت سے بہت خوش رہتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اچھی عورت فراخ دل ہوتی ہے، یعنی سخاوت کرنے والی اور صدقہ دینے والی ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اور ایک اچھی عورت صدقہ کرنے میں دیر کبھی نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی عورت اپنے نومولود بچے کو اپنے پاس لٹا کر کپڑے دھونے میں مصروف تھی کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی کہ اللہ کے نام پر روٹی دے دو۔ اس عورت کے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ اس نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا فقیر کو دے دیا، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ کچھ دیر بعد ایک بھیڑیا وہاں آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت چیختی چلاتی ہوئی بھیڑیے کے پیچھے بھاگی۔ اچانک سے ایک شخص بھیڑیے کے آگے آیا اور اس نے بھیڑیے سے بچہ چھین کر بھیڑیے کو زمین پر پٹخ دیا۔ اس عورت نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر احسان کیا۔ اس بندے نے کہا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ تم نے جو آدھی روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، اسی صدقے کی بدولت اللہ نے تمہارے بچے کی جان بچائی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہوگی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ حکم خداوندی بھی بجا لائے گی۔ فرمایا، اگر تم بھی اسلام کی ایک اچھی عورت بننا چاہتی ہو تو 5 گانہ نماز ادا کرتی رہو اور اس میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والی عورت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ غیبت سے بچتی ہے، یعنی دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی نہیں رکھتی بلکہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالتی رہتی ہے۔ اسلامی عورت کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے راز، اپنے اندر موجود عیبوں کے ازالے کی کوشش کرتی ہے اور دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ لہٰذا جو عورت غیبت کرتی ہے، یعنی ایک انسان کی برائی کسی دوسری جگہ بیان کرتی ہے، وہ اچھے اخلاق کی حامل نہیں ہو سکتی۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سمندر کے کنارے گیا اور اس سمندر سے کہا، اے کاش تیرا پانی کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر اس شخص نے گلاب کے پھول کو دیکھ کر کہا، اے کاش تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے بعد اس شخص نے کوئل سے کہا، اے کاش تیرا رنگ سفید ہوتا اور کالا نہ ہوتا۔ ان تینوں چیزوں نے اس انسان سے کہا، اے کاش تیرے اندر غیبت کرنے والی زبان نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی جب تک اس کا شوہر اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دے۔ اس عورت کو چاہیے کہ وہ گھر سے نہ نکلے۔ پھر فرمایا چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے برے سلوک کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی حامل عورت شوہر کے ماں باپ سے احسن طریقے سے پیش آتی ہے، شوہر کے والدین کی بھی عزت کرتی ہے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی کرتی ہے۔ شوہر کے والدین کی برائی کرنے والی عورت بد اخلاق ہوتی ہے۔ زیادہ تر عورتیں اپنے شوہر کے والدین سے بد سلوکی کی وجہ سے اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہیں اور طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی قبول کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے۔ ایسا کرنے سے وہ عورت اپنے شوہر کے دل میں مزید محبت پیدا کرتی ہے اور اس کا شوہر بھی اسے معاف کر کے بے پناہ چاہنے لگتا ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کا شوہر گھر سے کسی کام کے سلسلے میں نکلتا ہے تو وہ رخصت کرتے وقت اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے، کیونکہ اچھے اخلاق والی عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ جب تک اس کا شوہر گھر نہ لوٹے تو اس کا دل بے چین رہتا ہے اور ہمہ وقت اس کی خیر و عافیت کی دعا مانگتی رہتی ہے۔ آخری اور 10ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر غربت میں بھی خوش رہتی ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے، لیکن جیسے ہی غربت کے دن آتے ہیں تو بد اخلاق عورتیں اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں اور بعض اوقات کچھ عورتیں تو خلا کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ ایسی نیک عورتوں کا انتخاب کریں جن میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئیں یہ ساری نشانیاں موجود ہوں، تاکہ شادی کے بعد اچھے اور احسن طریقے سے وہ تمہاری نسل کو پروان چڑھا سکے اور تمہاری زندگی کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بہنوں کو اسلام کا پیکر بنائے اور تمام اوپر بیان کی گئی نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے گھروں میں خوشحالی لانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔